کربلا کی وہ زمین جس پر خون کے دریا بہنے والے تھے، ظلم و ستم کی آخری حدوں کے فیصلے ہو چکے تھے۔ اس زمین پر جب ایک 18 سالہ نوجوان نے قدم رکھا تو آسمان نے بھی جھک کر دیکھا کہ یہ کون ہے جس کے چہرے پر امام حسن علیہ السلام کا نور ہے، سینے میں حسین علیہ السلام کی محبت ہے اور ہاتھ میں ایک ایسا خط ہے جو مرتے ہوئے باپ نے اپنے یتیم بیٹے کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ خط کوئی عام خط نہیں تھا، یہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، اپنے جگر کے ٹکڑے کے نام، جس میں لکھا تھا کہ بیٹا، ایک دن تم ایک میدان میں ہوگے جہاں تمہارے چچا پر ایک کڑا وقت ہوگا، اس دن پیچھے مت ہٹنا، میرے بھائی سے پہلے اپنی جان دے دینا، اس دن میری نمائندگی تم پر فرض ہے۔ ذرا سوچیں، ایک باپ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا اور پھر بھی انہوں نے خط لکھا، اس لیے نہیں کہ بیٹے کو موت کی طرف بھیجیں، بلکہ اس لیے کہ حق کی طرف جانے والا راستہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ نبی مکرم کا یہ گھرانہ حق کا پہرے دار اور بچانے والا ہے۔ اس میدان میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نمائندگی جناب قاسم سے ہوئی۔ جناب قاسم بن حسن وہ نوجوان ہیں جو کربلا میں اپنے باپ کی وصیت لے کر اپنے چچا کے لیے جان دینے آئے اور تاریخ کے سینے میں ایک ایسا زخم لگا گئے جو قیامت تک نہیں بھرے گا۔ مقتل کی روایات میں آتا ہے کہ جب جناب قاسم اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، چچا جان، کیا میرا بھی شہادت میں حصہ ہے؟ ذرا یہ سوال سنیں۔ ایک نوجوان موت مانگ رہا ہے، لیکن ان کی آواز میں خوف نہیں، آرزو ہے، کیونکہ یہ محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا خط لیا جو امام حسن نے وصیت کے طور پر چھوڑا تھا، پھر جناب قاسم کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس طرح جیسے کوئی آخری بار کسی چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ امام نے اپنے بھتیجے سے پوچھا، قاسم، آپ کے لیے موت کیا ہے؟ جناب قاسم نے کہا، چچا، موت میرے نزدیک شہد سے بھی میٹھی ہے۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچے، تم بھی شہید ہوگے۔ اس لمحے کو محسوس کریں، ایک طرف چچا ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، دوسری طرف وہ بھتیجا جو جانتے ہیں کہ یہ آخری اجازت ہے۔ شیخ مفید نے الارشاد میں اور طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ جناب قاسم جب میدان میں اترے تو یزیدی لشکر نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر ابھی پہلی ریش تھی، جس کے ہر قدم میں یہ اعلان تھا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، میں علی کا پوتا ہوں۔ راویوں نے لکھا کہ ان کا چہرہ کربلا کی گرد میں بھی چاند کی طرح روشن تھا، گویا خدا نے ان کے چہرے پر اپنے ہاتھ سے نور لکھ دیا تھا۔ وہ لڑے، ایسے لڑے جیسے تلوار نہیں حجت چلا رہے ہوں۔ ابو مخنف کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اکیلے دشمن کے دستوں کو پیچھے تک دھکیل دیا، ان کی ہر ضرب میں قہر تھا، گویا خود امام حسن اپنے بابا علی کی رہنمائی میں لڑ رہے ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب یزیدی لشکر سے ارزق شامی نکلا، وہ ارزق شامی جو انتہائی دیو قامت، اپنے وقت کا نامور پہلوان تھا، جس کا نام سن کر لوگ خوف کھاتے تھے، جو اپنے بھاری جثے، وزنی نیزے اور تجربہ کار ہاتھوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 18 سالہ نوجوان مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن جناب قاسم نے جب اسے دیکھا تو ان کے قدم آگے بڑھے اور انہوں نے یہ رجز پڑھا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو، میں حسن کی شاخ ہوں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اس امانت دار کا فرزند ہوں۔ میرے والی حسین ابن علی ہیں جو آج قیدی کی طرح یرغمال بنا لیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان جن پر بادلوں کی رحمت کی بارش کبھی نہ ہو۔ یہ سن کر ارزق شامی نے پہلا وار کیا، جسے جناب قاسم نے اپنی تلوار پہ لیا، گھوڑے کو ہوا کا سوار کیا، تلوار پہ قبضہ جمایا اور برق رفتاری سے جوابی حملے میں ایسی ضرب لگائی کہ ارزق شامی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ پہلوان جو غرور کے ساتھ مقتل میں اترا تھا، حسن مجتبیٰ کے بیٹے کی تلوار کا رزق ہو گیا۔ مقتل کی روایات میں ہے کہ یہ ضرب اس قدر طاقتور تھی کہ دیکھنے والے دشمن بھی لمحے بھر کے لیے رک گئے، کیونکہ انہوں نے اس نوجوان میں وہ قوت دیکھی جو صرف نسب حسن سے آتی ہے۔ جب کربلا کا نامور پہلوان اس 18 سالہ نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا تو یزیدی لشکر میں موجود ارزق کے بیٹوں نے بدلہ لینے کی غرض سے یک بارگی حملہ کیا۔ جناب قاسم نے تنے تنہا ارزق کے چاروں بیٹوں کو یکے بعد دیگرے جہنم واصل کیا اور لشکر یزید سے مزید مبازر طلب کرتے رہے۔ جب یزیدیوں کو یہ پیغام پہنچا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں،
یہ اس گھرانے کا فرزند ہے جہاں صرف شیر پیدا ہوتے ہیں۔ راویوں نے لکھا ہے کہ جناب قاسم لڑتے رہے، اکیلے ہی دشمن کے دستوں کو پیچھے دھکیلتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کا ہر سپاہی اس نوجوان سے خوف کھانے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا سب سے بھاری لمحہ ہے۔ دشمن نے اکیلے حضرت قاسم سے مقابلہ چھوڑا اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ ایک کے بعد ایک ضرب آئی، حضرت قاسم کا پاؤں اٹکا، وہ گرے اور یزید کے گھوڑوں نے ان کے جسم نازنین کو روندنا شروع کر دیا، جس پر حسن علیہ السلام کی وصیت اور حسین علیہ السلام کی محبت لکھی ہوئی تھی۔ گرتے ہوئے انہوں نے آواز دیا، چچا جان میری جانب آئیے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ آواز سن کر میدان میں گئے، بھتیجے کو اس حال میں دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا، یہ دن بہت بھاری ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام پورے کربلا میں اپنے لیے بالکل نہیں روئے، لیکن اپنے بھائی کی نشانی قاسم کے لیے فرمایا کہ یہ دن بہت ہی بھاری ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی، اپنے بھتیجے کے پامال جسم کے ٹکڑوں کو چنا۔ جب لشکر دشمن نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جناب قاسم اس دن کربلا سے خالی ہاتھ نہیں گئے، وہ اپنے باپ کی وصیت پوری کر کے گئے۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ آخر تک کھڑے رہے اور وہ یہ ثابت کر کے گئے کہ حسن علیہ السلام کا خون اور حسین علیہ السلام کے خون کا ایک ہی منبع ہے۔ کربلا میں جناب قاسم نے دنیا کو بتایا کہ حسن علیہ السلام کا لہو بھی اسی مٹی میں جذب ہونے کے لیے تھا جس میں حسین علیہ السلام کا لہو جذب ہونا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن جناب قاسم کی وہ آواز جو آج بھی کربلا کی فضاؤں میں گونجتی ہے، اگر تمہیں میرے نسب میں شک ہے تو میری تلوار بتائے گی، اور تلوار نے بتایا۔ ارزق شامی جیسے پہلوان کو مار کر بتایا، میدان میں ڈٹ کر بتایا، اور آخر میں خون دے کر بتایا کہ خانوادہ حق کے جوان میدان کے دلیر ہیں، ان کے سامنے دنیا کے تمام سورما ہیچ ہیں۔ سلام ہو اس پامال بدن پر جسے گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا، سلام ہو قاسم ابن حسن پر، سلام ہو نبی اکرم کے گھرانے پر، سلام ہو کربلا کے تمام جانثاروں پر۔